دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ پہ حملہ تھا کربلا کے میدان میں، یہ بھی کوئی اللہ کے منکر نہیں تھے، یزیدی اللہ کا انکار نہیں کر رہے، اذانیں دے بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، قرآن بھی پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ تو کر رہے تھے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ سارا کچھ کر کے بھی دین مصطفیٰ سے خارج ہو چکے تھے، آگے دین سے خارج ہو گئے تھے، دین سے، کیونکہ دین نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، حج اور عمرہ کرنے کا نام دین نہیں۔ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہمیں تو یہی بتایا گیا دین یہ ہے۔ نماز پڑھتا رہو بندہ 5 وقت پہلی صف میں، ہمارے علاقے میں تو کہتے ہیں اس سے بڑا نیک بندہ کوئی نہیں ہے، جو حج کر کے آتا ہو ہر سال یا عمرہ کرتا ہو بار بار، ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہو، ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے یہ بندہ سب سے بڑا دیندار ہے اور سب سے بڑا مومن ہے، مسلمان ہے۔ ہمارے ہاں تو تصور یہی ہے، لیکن ایک بات یہ آپ سن لیں، ذکر حسین کی مجلس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے، پہلے وہ سن لیں، چونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور پڑھنے آئے ہوئے ہیں نماز، اور نماز بھی جمعہ کی نماز کا زیادہ ثواب ہے نا، کیونکہ اجتماع بڑا ہوتا ہے، اجتماع جتنا زیادہ ہو ثواب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، حج کا اجتماع سب سے بڑا ہوتا ہے تو ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، میری امت پر ایک وقت آئے گا، یجتمعون ویصلون فی المساجد، کہ یہ جمع ہوں گے مسجدوں میں کیا کرنے کے لیے؟ یصلون، نماز پڑھنے کے لیے، اجتماع بھی بڑا ہوگا، پڑھیں گے نماز اور وہ بھی باجماعت، لیکن اس ساری مسجد میں اور سارے مجمع میں آقا فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، اس پوری مسجد میں آقا فرماتے ہیں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگا لیں، فرمایا میری امت ہوگی اس پر جب وقت آئے گا، پڑھ رہے ہیں نماز، اجتماع بھی بڑا ہے اور پڑھیں گے بھی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، لیکن مومن ان میں ایک بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر نماز پڑھنا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو بندہ زیادہ مسجد میں ملے تو مومن ہے، باجماعت پڑھ رہا ہو تو ایمان والا ہے، ہمارے یہاں تو یہی تصور ہے، لیکن آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا نماز بھی پڑھے گی، باجماعت بھی ہوگی، لیکن مومن پوری مسجد میں ایک بھی نہیں ہوگا۔ اب انسان سوچ میں پڑتا ہے پھر وہ نماز کس شے کی نشانی ہے؟ نماز اسلام کی نشانی ہے، مسلمان کی علامت ہے، ایمان کچھ اور شے ہے۔ اب آپ سوچیں گے پھر ایمان کیا ہے؟ اس پر ایک آیت قرآن مجید کی کوٹ کر دیتا ہوں، سورت کا نام ہے حجرات۔ یہ تو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ میدان کربلا میں آپ کو ذرا پتہ چلے کہ یزیدی کہاں کھڑے ہیں اور حسین کہاں پہ ہیں، تاکہ فرق تو کرنا ہے نا، کیونکہ نماز تو یزیدی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، داڑیاں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن دین میں اسلام میں ان کا مقام کیا ہے، کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سورت کا نام ہے حجرات اور آیت کا نمبر ہے 14۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کا فرق بتایا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ ابھی جو میں نے بتایا نا کہ مسجد میں پڑھے گے نماز پر ایمان والا کوئی نہیں ہوگا، مومن کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ آقا نے بتایا ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کچھ عربی آئے آقا کی خدمت میں آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب میرے آقا نے ان کو اسلام کی تعلیمات بتائیں، جب کلمہ پڑھ لیا ہے اب تم نے یہ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، صاحب نصاب ہو جاؤ تو زکوٰۃ دینی ہے، پھر حج بھی کرنا ہے، صاحب استطاعت ہو، پھر یہ ساری اسلام کی تعلیمات یہ ساری بتا دی ان کو۔ جب وہ گھر گئے اپنے علاقے میں تو ادھر جا کے کہنے لگے کہ ہم مومن ہو کے آ گئے ہیں، مومن بن کے آ گئے ہیں۔ جب انہوں نے کہا مومن بن گئے، اللہ نے فوراً آیت نازل کی قرآن کی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا بھی آ کے کلمہ پڑھا انہوں نے، اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، گھر جا کے کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے۔ اے حبیب ذرا ان کو بتائیں، ابھی یہ مومن نہیں بنے، بندے کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے، اللہ کہتا ہے تم مومن نہیں ہو۔ اب آیت سنیں قرآن کی، اللہ کہتا ہے
عربی ہے کیا کہتے تھے قالت الاعراب آمنا, عربی کہنے لگے آمنا ہم مومن ہو گئے, ایمان والے بن گئے. اللہ کہتا ہے قل اے حبیبی نے بتائیں لم تؤمنوا ابھی تم مومن ہوئے ہی نہیں ہو, ابھی ایمان نہیں ہے, ابھی آمنا مت کہو. تو کیا کہیں پھر؟ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا, ابھی آمنا کی بات نہ کرو, ابھی کہو اسلمنا ہم مسلمان ہوئے ہیں. اب بندے کہتے تھے آمنا, رب کہتا ہے نہیں اسلمنا. آمنا کیوں نہ کہیں؟ اللہ کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے ایمان کا اور اسلام کا. ایمان تمہارے دل میں نہیں آیا, کیا مطلب ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں ایمان دل میں آتا ہے, اسلام جسم پہ آتا ہے. یہ فرق ہے جو لوگ نہیں بتاتے. ہمارے یہاں تو سارا اسلام کو ایمان سمجھا جاتا ہے, سارا دین سمجھا جاتا ہے. ظاہر اسلام ہے, جو ظاہری عمل ہے اسلام ہے. نماز پڑھے اسلام کی علامت, تسبیح پڑھے اسلام کی علامت, مسجد بنائے اسلام کی علامت ہے, مدرسہ بنائے اسلام کی علامت ہے, تبلیغ کرے اسلام کی علامت ہے, خاتم قرآن کرے اسلام ہے, صدقات و خیرات کرے اسلام ہے, طواف کرے اسلام ہے, حجر اسود کو بوسہ دے یہ اسلام ہے, صفا مروہ پہ سعی کرے یہ سارا اسلام ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے, اور دل میں تو محبت ہوتی ہے. دل ہے محل محبت. اب سوال پیدا ہوگا کس کی محبت؟ جو ایمان ہے. ماں باپ سے بھی انسان محبت کرتا ہے, بیوی سے بھی محبت کرتا ہے, بچوں سے محبت کرتا ہے, علاقے سے, ماں باپ بیوی بچوں سے, بہن بھائیوں سے, اپنے پیر سے, مرشد سے, استاد سے محبت تو بندہ سارے رشتوں سے کرتا ہے. پھر کس کی محبت کا نام ایمان ہے؟ اب یہ بھی آقا نے بتایا, فرق سمجھا دیا. صحابہ کرام سامنے تھے, ایک نہیں دو نہیں درجنوں کتب حدیث میں حدیث موجود ہے. راوی کثرت کے ساتھ اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا, انس بن مالک نے بیان کیا, میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا. اب وہ صحابی جو مصطفیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, جو ان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے, ان سے آقا فرما رہے لا یؤمن احدکم, اے میرے غلاموں تم میں سے بھی کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ لا یؤمن احدکم. سارے حیران ہو گئے, اگر کب تک نہیں ہو سکتے مومن؟ آگے فرمایا حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک تم میں سے ہر بندہ مجھ مصطفیٰ سے, اپنے ماں باپ سے, بیوی بچوں سے, بلکہ ساری دنیا سے بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہیں کرو گے, اے میرے غلاموں تم میں سے بھی کوئی مومن نہیں ہو سکتا. مسلم تو ہو پر مومن تب بنو گے جب مصطفیٰ کو سب سے بڑھ کے پیار کرو گے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب ایمان کیا ہوا؟ آقا سے سب سے بڑھ کے محبت کرنے کا نام ایمان ہے. باقی جتنا کچھ کریں یہ اسلام ہے, باقی جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اسلام ہے اور یہ ایمان ہے. اچھا یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایمان آقا سے پیار کرنے کا نام ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بھی کی ہے, اگر یہاں تک بات رکھو تو یہ خیانت ہوگی اور بات ادھوری ہوگی, اور ادھوری بات بتانا خیانت ہے. اس لیے میں پوری بات بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں جن کے قدموں میں بیٹھا ہوں انہوں نے پوری سمجھائی ہے, اور اس لیے میں بھی آپ تک پوری بتا رہا ہوں. آگے میرے آقا نے یہ جو ایمان ہے, پیار ہے مصطفیٰ کا, آقا کی محبت یہ ایمان ہے. اب میرے آقا نے آگے فرمایا کہ میری محبت ملتی کس کو ہے؟ میری محبت کس کو ملے گی؟ عاشق رسول کون بنے گا؟ محب رسول کون بنے گا؟ زبان سے تو سارا مخدوم رشید دعویٰ کرتا رہے, سارے ملتان والے کہتے رہے کہ ہم عاشق رسول ہیں, کہنے سے کوئی عاشق ہو جاتا ہے؟ محب رسول ہو جائے گا. اب آقا نے مہر کس پہ لگائی ہے کہ کس کی محبت ملے گی, کس کو ملے گی میری محبت؟ آقا نے آگے اپنی محبت کی آگے شرط لگائی ہے, مشروط کی ہے محبت. کیا فرمایا؟ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ میری اولاد سے محبت کرے, پہلے وہ ان سے محبت کرے. جو ان سے محبت کرے گا اسے میری محبت ملے گی. اب حدیث سنیں, آقا فرماتے ہیں من احب حسینا فقد احبنی,
جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے کی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے کی، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے کی۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے پہلے وہ ان چار سے محبت کرے، جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ محب رسول کہلائے گا، وہ عاشق رسول، اس پہ مہر لگے گی۔ اور باقی جو اپنی زبان سے کہتا رہے آقا سے پیار کا دعویٰ تو کرے، یا رسول اللہ کے نعرے پہ جھومے بھی صحیح، جھنڈا بھی گھر پہ لگائے، لنگر بھی پکائے، اور 12 ربیع الاول کو جلوس میں بھی جائے، میلاد بھی منائے، لیکن جب ذکر علی کی باری آئے، ذکر حسین کی باری آئے، ذکر سجدہ کائنات ہو، ذکر امام حسن مجتبیٰ ہو، اور وہاں اس کا منہ خراب ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں وہ کوئی محب رسول نہیں ہے۔ محبت رسول اسی کو ملے گی جو پہلے ان چار سے محبت کرتا ہے۔ اب پھر ایمان کیا ہوا؟ ایمان صرف آقا کے پیار کا نام نہیں ہوا، آقا نے بتا دیا ایمان ہے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے سب سے بڑھ کے پیار کرنے کا نام۔ اب یہ ایمان ہے اور باقی سارا کچھ اسلام ہے۔ اچھا اب ہم جب ایک بات اور بتا دوں اس حوالے سے، ہر روز بھی دعا یہ مانگتے ہیں ہم، پھر جب کوئی فوت ہو تو جنازے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، سنن ابو داؤد میں ہے حدیث پاک، آقا نے دعا سکھائی ہے، تو جنازے میں بھی آقا نے یہ پڑھنے کا فرمایا ہے۔ جنازہ ہوتا ہے تو اس میں آپ پڑھتے ہیں، بالغ مرد ہو یا عورت ہو، ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے۔ پھر اسی دعا کے آخر میں جا کے دعا پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا، باری تعالیٰ ہم جتنے بھی آئے کھڑے ہیں نا، ہم میں سے جو بھی زندہ رہے، زندگی جس کی جب تک ہے، وَأَحْیِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وہ اسلام پر زندہ رہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَمَن تَوَفَّیتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم میں سے جس کو موت آئے وہ اسلام پر نہیں ایمان پر آئے۔ وَمَن تَوَفَّیتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں موت آئے تو ایمان پر اور زندگی گزرے تو اسلام پر۔ یہ دعا تو سارے پڑھتے ہیں نا، لیکن ترجمہ کسی کو آتا ہے، اس لیے مسئلہ بھی کسی کو سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں، ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ زندگی ہماری اسلام پہ رہے اور موت آئے تو موت اسلام پہ کیوں نہیں مانگتے؟ دعا میں کہہ دیتے وَمَن تَوَفَّیتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، باری تعالیٰ ہم میں سے جس کو موت آئے اسلام پہ آ جائے۔ اگر کوئی مخدوم رشید میں ملتان میں اسلام پر مرے تو کیا خیال ہے؟ ایک چھوٹی بات ہے کہ اسلام پر مر رہا ہے، اسلام کے لیے مر رہا ہے۔ اگر کوئی اسلام پہ مرے آپ تو یہی کہیں گے بڑی بات ہے، لیکن جنہوں نے اسلام دیا ہے وہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں موت مانگو تو ایمان پر، زندگی گزارو اسلام پر، موت مانگو ایمان پر۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے آل مصطفیٰ کی محبت کا۔ آقا سکھا رہے جب مرنے لگو تمہارے دل میں میری آل کا پیار ہو، یہ دعا مانگتے رہو، ان کے پیار میں مرو، ان کے پیار میں جاؤ گے تو پھر تمہاری بخشش ہوگی، پھر تمہاری شفاعت بھی ہوگی، تمہارے لیے میں آگے کام بھی کروں گا، تمہیں بچاؤں گا، تمہیں میں دوزخ سے نکالوں گا تب جب ایمان ہوگا۔ اب صحیح بخاری میں 7 بار یہ حدیث آئی ہے اور باقی کتب میں بھی آئی ہے، قیامت کا دن ہوگا، آپ نے کئی بار یہ حدیث سنی ہے، شاید توجہ نہ گئی ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے میرے امتی دوزخ میں ہے تو آقا سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اے حبیب ذرا سر اٹھا، سل توتا، اے حبیب سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی، اے حبیب بتا کیا چاہتا ہے؟ آقا عرض کر کے باری تعالیٰ میرے امتی دوزخ میں ہے تو ان کو نکالنا چاہتا ہوں۔ اب کس کو نکالیں گے؟ آقا اللہ فرمائے گا اے حبیب جائیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، جس کے دل میں، حدیث کے لفظ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر
ایمان ہے اس کو نکالیں. نہیں فرمائے گا اللہ جائیں جس کی بڑی داڑھی ہے نکال کے لے آئیں, جو اسلام پہ چلتا تھا اس کو نکال کے لے آئے, جو اتنی نمازیں پڑھتا تھا, اتنے حج کیے تھے, اتنے عمرے کیے تھے, اتنی تبلیغ کی تھی, اتنی کتابیں لکھی تھی, ان کو نکالیں. اللہ بھی کہے گا جس کے دل میں ایمان ہے. کیا مطلب؟ جس کے دل میں آل مصطفیٰ کا اتنا سا بھی پیار ہے نکال کے لے آئے. اب ایمان تو آل کا پیار ہے, جو ان سے پیار کرتا تھا ان کو نکالیں. اچھا میرے آقا 3 بار جائیں گے, حدیث بخاری 7 مرتبہ امام بخاری لائے مختلف ابواب کے اندر مختلف انداز کے ساتھ. اب آقا جب نکالیں گے, پہلی بار جب جائیں گے اللہ کا حکم تھا رائی کے دانے کے برابر, تو آقا انہی کو نکالیں گے جن کے دل میں اتنا ایمان ہوگا. تو ایمان کیا ہے؟ محبت. آقا کی آل کی محبت جس کے دل میں ہوگی, اتنی سی بھی ہوگی, رائی کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے, اتنی ہوگی, ان کو نکالیں گے. جتنے بھی آقا نکال کے آئیں گے, اب یہ غور سے سنیں, جتنے بھی نکال کے لائیں گے, وہ 1000 بندہ ہو, 5000 ہو, لاکھ ہو, جتنے ہو, تو کسی ایک کو بھی اللہ واپس نہیں بھیجے گا اے حبیب میں نے تو رائی کے دانے کے برابر کہا تھا, آپ تو ان کو بھی لے آئے جن کے رائی کے دانے سے کم ایمان تھا. ایک بھی آقا وہ نہیں نکالیں گے امتی جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم ایمان ہوگا, اس کو لائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اب ایمان سے بتائیں دل میں ایمان کس کا کتنا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے نا, لیکن اللہ قیامت کے دن بتا رہا ہے میں بھی جانتا ہوں دل میں ایمان کتنا ہے, یہ مصطفیٰ بھی جانتے ہیں. دل میں چھپا ہوا ایمان مصطفیٰ سے مخفی نہیں ہے, باقی کیا چھپا ہوا ہوگا. اچھا آقا لائیں گے, پھر سجدے میں اللہ فرمائے گا اب کیا عرض کریں گے بندل ابھی بھی کچھ ہیں جن کا ایمان ان سے بھی کم تھا, وہ بھی دیکھے ہیں میں نے. اللہ فرمائے گا جائیں جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے اس کو بھی لے جائیں. اب یہ ایمان کی بات ہے. ایمان ہوگا تو میں نکالوں گا, ایمان نہیں ہوگا پڑے رہو گے. اس لیے فرمایا موت مانگو ایمان پر, زندگی مانگو اسلام پر. زندگی میں اسلام پہ عمل کرتے رہو, اور جو ایمان پہ موت اسی کو آئے گی جو زندگی میں ایمان پر ہوگا. اب یہ بات کوئی الگ نہیں ہے کہ مرتے ہوئے فقط ایمان آ جائے پہلے نہ ہو. جو پہلے اپنے دل میں آل کا پیار رکھتا ہوگا مرتے ہوئے بھی وہی جائے گا نا. اس لیے جہاں آپ اسلام کو بھی جوڑا ہے, نماز بھی پڑھو, قرآن بھی پڑھو, نیکی بھی کرو, ظاہر بھی اچھا, اپنے وضع کتاب بھی اچھی رکھو, لیکن پھر دل میں آل کا پیار بھی رکھو. اب جب ایک نے سمجھا دیا زندگی گزرے اسلام پر تو موت آئے تو ایمان پر. اچھا یہ تو دعا ہے. اب میں اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں اور مسئلہ یزید بھی واضح ہو جائے اور یزیدیوں کا مسئلہ بھی واضح ہو جائے. آج لوگ یزید کی جب وکالت کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں دیکھو بھی یزید جمعہ بھی پڑھنے جاتا تھا, وہ نماز بھی پڑھتا تھا, تو یزید کی داڑھی بھی ہوگی, پگڑی بھی باندھ لیتا ہوگا, گائے بگائے مسجد بھی جاتا ہوگا اور مسجد کو چندہ بھی دیتا ہوگا. ان کے سارے کام جو ظاہری ہے وہ یزید کرتا ہوگا. تو اب آپ بھی چندہ دیا کریں. تو یہ جو کہ ماہ محرم ہے یہ امام علی مقام کے نام پر, کہ یہ ذکر حسین کی برکت سے کوئی بندہ خالی نہ جائے, آپ کچھ نہ کچھ ضرور اس میں شامل کر کے جائیں, تھوڑا ہو جائے زیادہ بساط کے مطابق. تو یہ آپ کا سارا جو سسٹم ہے نا وہ میں بار بار کہتا ہوں یہ چندے کے نظام پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے, ذریعہ بندے ہی بنتے ہیں. تو بندے جو ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ آپ سب کو ہم سب کو اس میں شامل کرے. اب یاد کرو لوگ جب یزید کی وکالت کرتے ہیں کہتے وہ نماز پڑھتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, زبان سے کلمہ بھی پڑھتا تھا, اور جب سیدہ زینب علیہ السلام امام زین العابدین جب یزید کے دربار میں کھڑے تھے اس وقت اذان کا وقت ہوا, اذان آئی, اذان کی آواز آئی, آواز گونجی. تو مطلب اذان یزید نے اذان بند نہیں کروائی تھی, اذان دلواتا تھا, سنتا تھا, سارا کچھ تھا. تو جب سارا کچھ وہ کرتا تھا اذان پہ پابندی نہیں لگائی تھی, نماز بھی پڑھنے پہ کوئی پابندی کسی پر نہیں لگائی تھی, مسجدیں بند نہیں کروائی تھی, نہ مدرسے بند کروائے تھے, نہ چندے رکوا دیے تھے.
نہ ہی کوئی حج پہ جانے پہ پابندی لگائی تھی، کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا. تو لوگ کہتے جب یہ سارا کچھ اس نے نہیں روکا تھا تو پھر تو وہ مسلمان ہوا، اسے پھر کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کے پھر ایمان کی بات کرنی چاہیے. اس پہ لوگ جب وکالت کرتے ہیں تو اب اس کی یہ باتیں بتاتے ہیں. تو آج میں یہ بھی مسئلہ آپ کو اسی تناظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چندہ دینا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، نیکی کرنا، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ایمان کچھ اور ہے. اور اگر موت ایمان پہ آئے تب بخشش ہوتی ہے، بخشش تب ہوتی ہے. آقا نے دعا سکھائی ہے، زندگی مانگو اسلام پر، موت مانگو ایمان پر. اب یہ موت مانگتے تو سارے ہیں ایمان پر، تو کیا مانگنے سے آ جائے گی؟ وہ مانگتے رہے ہر روز مولا موت ایمان پہ آ جائے گی. اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، بندہ ہر روز دعا مانگتا رہے کہ باری تعالیٰ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کتاب کھول کے ایک دن بھی نہ پڑھے، کیا اس کی دعا رنگ لے آئے گی؟ ایک بندہ دل میں خواہش رکھتا ہوں، خواہش کہ میری دکان سب سے اچھی چلے پورے علاقے میں، لیکن سارا دن دکان کھولتا کوئی نہیں ہے، دکان بند رکھتا ہے، بیٹھا مسجد میں رہتا ہے، دعا کرتا ہے مولا دکان چل پڑے. دکان کھولے گا تو چلے گی نا، کوئی وقت دے گا تو چلے گی نا، کوئی سودا لائے گا تو چلے گی نا. اب صرف دعا کرتے رہے مولا موت ایمان پہ آئے، تو کیا کہنے سے آ جائے گی؟ اب آگے میرے آقا نے طریقہ بھی بتایا ہے موت ایمان پہ آتی کیسے ہے، کس کو آتی ہے. اب اگر اس طریقے پر یزید اور یزیدی ہو تو پھر کرے اس کے ایمان کی بات، بنائے اس کو امیر المومنین، بنائے اس کو جنتی، کرے اس کی بخشش کی بات. اب میرے آقا نے تو بتا دیا ہے موت ایمان پہ مانگو، ایمان پہ آتی کس کو ہے یہ بھی آقا نے بتایا، کوئی راز کی پردے میں بات نہیں رکھی آقا نے. اب سنیں وہ حدیث، بڑی خاص حدیث، اس کے حوالے پہلے آپ کو بتا دوں، ریفرنس پہلے لے لیں. اس حدیث کو بیان کرنے والے بڑے وقت کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں. 3 نام بتا دیتا ہوں. ایک بڑے مفسر ہیں، محدث بھی ہیں، ان کا نام ہے امام بیضاوی، ان کی تفسیر کا نام ہے انوار التنزیل. اس میں یہ حدیث آیت مودت کی تفسیر میں لائے ہیں. آیت مودت کون سی ہے؟ یہ جو سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت ہے، ویسے آیت مودت کہتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث لائے امام بیضاوی. پھر امام زمخشری، یہ تفسیر کشاف، اس میں یہ حدیث لائے ہیں اس آیت کی تفسیر میں. پھر امام فخر الدین رازی ہیں، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، اس میں بھی آیت مودت کی ذیل میں یہ حدیث لائے ہیں. اور بھی کتب میں ہے، بس سمجھنے کے لیے 3 کافی ہیں. اب کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایمان پہ موت کس کو آتی ہے؟ ایمان پہ مرتا کون ہے؟ دعا تو سب مانگتے ہیں، موت کس کو آتی ہے؟ میں سنو، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. آقا نے فرمایا الا کا معنی خبردار، ہوشیار، الا. تو جب کوئی خاص بات ہو تو اللہ کا بھی طریقہ ہے، الا سے بات شروع کرتا ہے. جیسے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار کر کے کہا میرے ولیوں کو خوف کوئی نہیں ہے، غم کوئی نہیں ہے. اب جب بات خاص ہو تو عربی میں الا کہا جاتا، الف اور لام الف لا، الا. آقا نے سب کو خبردار کیا، سارے غلام متوجہ ہو گئے. آقا نے فرمایا الا، سارے متوجہ ہو گئے. آقا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ومن مات علی حب آل محمد، سنو جو آل محمد کی محبت میں مرا، ماتا مؤمنا، وہی مومن مرا. مومن کون مرتا ہے؟ جو سجدے میں موتا ہے؟ فرمایا نہیں. جسے طواف کرتے ہوئے موتا ہے مومن ہے؟ فرمایا نہیں. یہ سارا اسلام کی نشانی ہے. نماز پڑھو یہ اسلام کی نشانی ہے، قرآن پڑھو اسلام کی نشانی ہے، حج کرو، طواف کرو، حجر اسود کو بوسہ دو، صفا مروہ پہ دوڑو اور احرام باندھو، کچھ بھی کرو، یہ سارا اسلام ہے. آل مصطفیٰ کا پیار یہ ایمان ہے. اگر کسی کو حالت نماز میں موت آ جائے وہ اسلام پہ مرا ہے، طواف کرتے ہوئے موت آ گئی اسلام پہ مرا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ گئی وہ اسلام پہ مرا ہے. ایمان پہ وہی مرے گا جو آل مصطفیٰ کا پیار دل میں لے کے جائے گا. اب میں ایمان سے آپ بتائیں، میں نے آپ کو بتایا جو ایمان پہ مرتا ہے نا، ایمان پہ اسی کی بخشش ہوتی ہے، اسی کی مغفرت ہوتی ہے. ساتھ ایک حدیث اور بتا دوں، یہیں پہ آقا نے یہ ان حدیثوں میں جو 3 حوالے دیے یہ تینوں بیان کرتے مفسر. آقا نے فرمایا جاننا چاہتے ہو بخشا ہوا کون جاتا ہے اللہ کی خدمت میں؟
مرنے کے بعد بخشش کس کی ہوتی ہے؟ لوگ تو دعائیں کرتے رہتے ہیں مولا بخش دے بخش دے، بخشش ہوتی کس کی ہے؟ آقا فرما رہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. جاننا چاہتے ہو بخشش کس کی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ جو آل محمد کی محبت میں مرا. آقا فرماتے وہ بخشا ہوا مرا، اس کی بخشش ہو گئی. تو بخشش اسی کی ہوگی جو ان کے پیار میں جائے گا. مومن وہی ہوگا جو ان کے پیار میں جائے گا. اب مجھے بتاؤ کربلا میں یزیدی فوج کے اندر اور یزید کے اندر آپ کو اسلام تو مل جائے گا، نماز تو مل جائے گی، قرآن تو مل جائے گا، لمبی داڑھی بھی ملے گی، سر کی پگڑی بھی ملے گی، تلاوت قرآن بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، زکات بھی ہوگی. اس پورے لشکر میں یزید کے اندر اور یزیدی فوج کے اندر آپ اسلام تو ڈھونڈ لو گے. میں کہتا ہوں تھوڑا سا بھی ان کے اندر ایمان دکھاؤ. ایمان آل مصطفیٰ کا پیار ہے. اور اگر یزید کو یزیدی فوج کو حسین سے محبت تھی تو بتاؤ پھر 3 دن پانی کیوں بند رکھا؟ 7 محرم کو پانی بند ہے، 8 کو بند ہے، 9 کو بند ہے، 10 کو شہادتیں ہو رہی ہیں، سر حسین کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا جا رہا ہے، سیدہ زینب کو قیدی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، زین العابدین کو بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، فاطمہ بنت حسین کو گلے میں رسی باندھی جا رہی ہے، حضرت سکینہ کو قیدی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں اگر ایمان ہو دل میں، آل کا پیار ہو تو بتائیں پھر یہ کچھ ہوتا ہے. تو اب بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو یزید کے اندر اسلام تو ملے گا ٹوٹا پھوٹا وہ بھی، لیکن ایمان کا ذرہ بھی نہیں ملے گا. اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اسلام فائدہ دیتا ہی کوئی نہیں ہے. اسلام فائدہ تب دیتا ہے جب ایمان دل میں ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں آخری حدیث سن لیں، فرمایا کہ الا ومن مات الا بغض آل محمد. پہلے بھائی ایمان کیا ہے؟ جو ان کی محبت میں مرا وہ مومن مرا. الا ومن مات الا حب آل محمد مات مومنا. یہاں پھر آقا فرماتے ہیں سنو جو ان کی محبت میں مرا وہ تو مومن مرا، اور جو ان کے بغض میں مرا اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ گناہگار مرا؟ کیا وہ اس کا ایمان کا مزور ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اب یہ آقا نے بتایا ہے الا ومن مات الا بغض آل محمد مات کافرا. آقا نے فرمایا جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ کافر مرا، کفر پہ مرا. اب کرو یزید کے ایمان کی بات، اب کرو یزیدیوں کے ایمان کی بات. ارے جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ تو کافر ہے. آقا نے بتایا ہے جو ان کے پیار میں گیا وہ مومن ہے. اب جس کے دل میں صرف بغض اہل بیت ہو وہ تو کافر ہے. اور جس نے حسین کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، جس نے اہل بیت کے گلے کاٹے ہیں، جس نے ان پہ پانی بند کیا ہے، ان کو بیڑیاں لگا کے قیدی بنایا ہے، 3 دن تک شام کے بازار میں کھڑا کیا ہے، ابھی بھی اس کے ایمان کی بات کرو، ابھی بھی اس کے اسلام کی بات کرو، نہ وہ مسلم ہے نہ وہ مومن ہے. مصطفیٰ کا اعلان ہے وہ پکا کافر ہے. اس کے کفر پر مصطفیٰ کی مہر ہے. دین مصطفیٰ نے دیا ہے، اسلام مصطفیٰ نے دیا ہے. یہ کسی مولوی کے گھر کا نہیں ہے، یہ کسی عالم کے گھر کا نہیں ہے. ایمان اسی کو ملتا ہے، اسلام بھی اسی کا رہتا ہے جو پہلے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا وفادار بنتا ہے. تو آقا نے فیصلہ کر دیا ہے ابھی بھی بات کرو اس کے ایمان کی، 1000 بار کرتے رہو، ہم تو وہی دیکھیں گے جو مصطفیٰ نے بتایا الا ومن مات الا بغض آل محمد مات کافرا. جو ان کے بغض میں مرا آقا فرما رہے وہ پکا کافر ہے. اب صحابی بیٹھے تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک سوال کر دیا آقا جو آپ کے بغض میں مرا کافر ہے. ساتھ عرض کیا آقا انسان وسلم، چاہے وہ روزے بھی رکھتا تھا، چاہے وہ نماز بھی پڑھتا تھا، پھر بھی کافر بنے مرے گا، یہودی بن کے مرے گا، اٹھے گا. آقا نے 3 بار فرمایا نام من سام وصلہ، نام من سام وصلہ، نام من سام وصلہ. میں ہاں چاہے وہ نماز پڑھتا تھا، چاہے وہ روزے رکھتا تھا، چاہے وہ حج اور عمرہ کرتا تھا، چاہے وہ داڑھی بڑی رکھتا تھا یا پگڑی اچھی باندھتا تھا، مسجدیں 1000 بنوائی تھی، مدرسے بنوائے تھے، جو کچھ بھی کرتا تھا اگر اہل بیت مصطفیٰ سے بغض تھا وہ پکا کافر ہے. تو ایمان ان سے پیار کا نام ہے. باقی نیکیاں کرنا یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام سے تعلق ہے، اور یہ اسلام بھی اسی کا بچتا ہے جو پہلے ان کا ہو جاتا ہے.